حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا تو اس نے خشک سالی کی کہانی سنائی، تو آپ نے اس کو کہا استغفار پڑھا کرو۔ پھر کوئی اور شخص آیا، اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مالی مشکلات میں مبتلا ہوں، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ ہر آنے والے کا مسئلہ الگ تھا لیکن دوا ایک جیسی تجویز کی، تو فرمایا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ میرے رب کے قرآن میں ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تمہیں مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، تمہیں بہتی نہریں بھی نصیب ہوں گی، پھلدار باغ بھی ملیں گے، تمہیں اللہ اپنی طرف سے کشادگیاں نصیب کر دے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرنے سے گناہ تو مٹتے ہی مٹتے ہیں اور بہت ساری مادی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارے تو دامن پہ گناہوں کے دھبے بھی ہوتے ہیں، استغفار سے دھوئے جا سکتے ہیں، لیکن میرے حضور کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں تھا۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 70 مرتبہ سے زائد کے کلمات 100 مرتبہ کے بھی ہیں کہ 100 مرتبہ میں اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ یہ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے، اور ہم تو داغ دامن لیے استغفار کو نہیں تھامیں گے تو پھر ہمارا آسرا کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فراوانی رزق کا ایک ذریعہ بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم استغفار کرو اللہ کے حضور، وہ بخشنے والا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جب تم استغفار کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیا نصیب ہوگا؟ تو کہا کہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برسیں گی، سرسبز کھیتیاں نصیب ہوں گی، تمہیں صالح اولاد بھی عطا کرے گا، بہتی ہوئی نہریں بھی دے گا، باغات بھی دے گا، اور تمہیں اموال کی کثرت بھی نصیب کرے گا۔